اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آیت نمبر 133 کی طرف، جس میں ذکر ہے کہ گناہ سے مراد شرک ہے اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر پر موت آئے، کیونکہ مومن چاہے جتنا ہی گنہگار ہو پھر بھی گناہوں سے گرا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 134 میں اور اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی کا بھی حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی کام جس سے والدین کی دل آزاری ہو وہ نہ کریں۔ اپنے نفیس یعنی قیمتی مال کو اپنے والدین سے نہ چھپائیں، اپنے جسم اور مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کریں۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری رکھیے، صدقہ اور تلاوت قرآن سے ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیے، ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت بھی کرتے رہیں۔ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں تو ان کو نرمی سے سمجھایا جائے۔ اور آیت نمبر 135 میں ذکر ہے کہ اچھی بات سے مراد ہے نیکیوں کی ترغیب دینا اور بدیوں سے روکنا۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور صاف سچائی سے بیان کریں، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ تو آگے آیت نمبر 136 سے لے کے 139 تک ایک عہد کا ذکر ہے۔ شان نزول توراۃ میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، انہیں وطن سے بے دخل نہیں کریں گے، اور اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی کسی کی قید میں ہو جائے تو اسے چھڑا لیں گے، اقرار کے باوجود وہ اس پر قائم نہ رہے۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ نواح مدینہ میں یہودیوں کے دو فرقے تھے، بنی قریظہ اور بنی نذیر، اور مدینہ شریف میں بھی دو فرقے تھے جن کے نام اوس اور خزرج تھا۔ بنی قریظہ اور اوس کے خلیف تھے اور بنی نذیر جو ہیں وہ خزرج کے۔ ہر قبیلے نے ایک دوسرے کے ساتھ قسمہ قسمی یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے، یعنی مثال کے طور پر ایک گھر کے دو بھائی ہیں اور دوسرے گھر کے بھی دو بھائی ہیں، اور ایک گھر کا بھائی دوسرے بھائی کا دوست، اور اسی طرح دونوں آپس میں دوست اور بھائی جو ہیں وہ آپس میں دشمن بن گئے، یعنی دشمن بن گئے اور دوست کی خاطر اپنے بھائی ہی کے یعنی قبیلے کے ساتھ ہی لڑ پڑتے اور اپنے قبیلے کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرتے اور مل کر لڑائی یعنی دوسرے قبیلے کے ساتھ مل کر اپنے ہی قبیلے والوں کے ساتھ جنگیں کرتے، اور اس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو نکالنے کی کوشش میں ہی رہتا، بنی قریظہ بنی نذیر کو اور بنی نذیر بنی قریظہ کو ہی قتل کر ڈالتے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حریف قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے، باوجود یہ کہ اگر وہی شخص لڑائی میں موقع پر آ جاتا اور اس کو قتل کرنے میں بھی وہ دریغ نہ کرتے۔ تو اس فعل پر یعنی اس عمل پر یعنی کام پر ملامت کی جاتی ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل کر دیتے ہو، ان کی بستیاں اجاڑ دیتے ہو، جن کے سروں کو اسیروں کو چھڑا کرنے کا عہد کیا تھا تم نے، ان اسیروں کا یعنی کہ مطلب ہے قیدیوں کو، اس عہد کا ذکر تھا۔ تو اوپر والی آیتوں میں ان سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ قرآن کریم کے کچھ حکم ماننا اور کچھ نہ ماننا بھی جائز نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظلم اور حرام پر کسی کی مدد کرنا بھی حرام ہے، اور یہ بھی کہ کتاب الہی کے ایک حکم کا ماننا تمام کتاب کا نہ ماننے کے برابر ہے، یعنی کفر ہے۔ تو پھر یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو یہ کیسے کفر نہ ہوا؟